اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات اگرچہ ختم ہو چکے ہیں، مگر اس سے جڑے کئی سوالات ابھی بھی جواب طلب ہیں کہ آخر مذاکرات میں وہ ایسی کون سے اختلافات تھے جس کے باعث ڈیڈ لاک پیدا ہوا، دونوں ممالک پر کس کا دباؤ ہے، وہ کون سا ملک ہے جو مذاکرات کو سبوتاج کر سکتا ہے، اور کیا پاکستان سعودی عرب فوج اور فائٹر جیٹس بھیجنے کے بعد بطور ثالث اپنا کردار جاری رکھ پائے گا یا نہیں۔ مذاکرات کے دوران ایران کا یورینیم انریچمنٹ پروگرام اور اسٹریٹ آف ہارموز کی سپلائی لائن دونوں ممالک کے درمیان وجہ تنازع بنی رہی، مگر سینئر صحافی زاہد حسین سمجھتے ہیں کہ پرامن نیوکلیئر پروگرام عالمی قوانین کے تحت ایران کا حق ہے۔ ایکسٹریم پوزیشن تو نہیں ہے ایران کی۔ ایران نے جو ہے میں خیال کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا، ایران تو ہمیشہ اس کا کہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر ویپن کی طرف جائیں، اور اسی لحاظ سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا جس میں ایران نے جو ہے قبول کیا تھا کہ جو ہے وہ اپنی یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے کہ اس کو ویپن گریڈ تک نہیں لے کے جائیں گے، تو ایک حد تک ایران کا جو موقف تو بہت صاف ہے، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ایران کا موقف کے جو ہے وہ چونکہ ایران جو ہے سگنیٹری بھی ہے نیشنل یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے NPR یہ، تو اس کی وجہ سے کہ وہ تو ویسے ہی بھی ان کے سپرویژن میں آ جاتی ہے، تو وہ یہ حق چھوڑنا نہیں چاہتا ہے کہ جو ہے کہ وہ جو ایک لحاظ سے پرامن مقاصد کے لیے جو نیوکلیئر اس کا ہے وہ اس کو بھی جو ہے اس پہ بھی ختم کر دے، جو کہ شاید میں خیال اپنی ساورنٹی کی وجہ سے وہ جو ہے اس پہ نہیں کرتی۔ دنیا کے بہت سارے ملک اور ہیں جس کے NPT میں سائن کیے ہیں، اور ان کے یہاں جو ہے نیوکلیئر پاور پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اس کو جو ہے تحقیقات کے لیے بھی جو ہے وہ انریچمنٹ کے پروسیس بھی جاری رہتا ہے۔ تو یہ ایک میں خیال یہ کہ ناجائز کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ایران کی۔ دوسری بات ہرمز کا یہ معاملہ آتا ہے، ٹھیک ہے پہلے کبھی یہ قصہ نہیں تھا، لیکن جب جنگ ہوتی ہے، جب آپ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو دوسرے ملک جو کہ وہ تمام ذرائع استعمال کرتا ہے اپنے دفاع کے لیے، اور یہ ایک بارگیننگ چپ بھی بن کے آئی۔ دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جب بات چیت سے پہلے ایران نے یہ ایگری کر لیا تھا کہ اسٹریٹ ہرمز کو کھول دیا جائے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی تھیں اس میں یہ بھی تھا کہ چند ایسے کچھ اسی میں جو ہیں کہ جس میں ابھی تک بارودی سرنگیں ہیں جس کو صاف کیے بغیر جو ہے حفاظت کے طور پہ جہاز نہیں گزر سکتے ہیں، تو ایک لحاظ سے ایران نے اس پہ بھی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، اس پہ یہ نہیں ہے کہ نہیں کرے، لیکن وہی ہے کہ میرے خیال ایک پوزیشن جو ہارڈ لے لی ہے امریکہ نے وہ یہی تھا کہ ایران سے بار بار جو ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی دے کہ کبھی بھی جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ کی طرف نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، تو میرے خیال شاید ان کے لیے اتنی مشکل ہوگی یہ چیزیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ تھا کہ جنگ میں جو کچھ ہوا ہے ایک اللیگل وار تھی، ایک ایسی جنگ تھوپی گئی تھی ایران پہ، تو یہ ایران کے ساتھ تو آپ یہ نہیں اتفاق کر سکتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے کوئی ڈاٹڈ لائن پہ سرنڈر کر دے گی، وہ ممکن نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر میرے خیال جنگ کے دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ پھر ہتھیار ڈال دیتا۔ مذاکرات میں دو فریق امریکہ اور ایران ہیں، اور دونوں پر کئی ممالک کے علاوہ اپنی عوام کا بھی دباؤ ہے۔ اس وقت دباؤ بہت زیادہ ہے، دباؤ دونوں اس میں دنیا بھر سے، مطلب یہ ہے کہ یورپ جو ہے جو کہ حلیف سمجھا جاتا تھا امریکہ کا، اس کی طرف سے بھی دباؤ ہے، کیونکہ جو اس میں اس جنگ میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ تو گلوبل اکانومی ہوئی ہے، ہر حکومت جو ہے، ہر ملک جو ہے اس سے متاثر نظر آتا ہے، خاص طور پہ یورپ میں بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر دیکھیں جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو ایک لحاظ سے سپورٹ سب جگہ سے دنیا بھر سے سپورٹ ملی تھی، کیونکہ سب کے مفاد میں یہ کہ جنگ اب دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے۔ تو امریکہ کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ اس میں تنہا رہ گیا ہے، کیونکہ اس کے جو حلیف بھی تھے انہوں نے اس جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ بہت سے ایسے یورپین ممالک تھے جنہوں نے جنگ کی مخالفت بھی کی تھی، اور یہاں تک کہا تھا کہ اللیگل وار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خود اس جنگ کے نتائج جو ہیں امپیکٹ جو ہے وہ امریکہ پہ بھی پڑنے شروع ہوئے تھے، وہاں پہ بھی حالانکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے آئل اور گیس پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں پہ جو اس کی پیٹرولیم کی پرائس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی تھی، اور خطرہ یہ تھا کہ انفلیشن جو ہے وہاں بڑھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، جو دوسری بات یہ ہے کہ خود وہاں کے جو ایک پبلک ایک سینٹیمنٹ سے وہ جنگ کے خلاف تھے۔ مگر ایک ملک ایسا ہے
جس کے بارے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ جان بوجھ کر مذاکرات کو کسی بھی وقت سبوتاژ کر سکتا ہے۔ اب خالی ایک چیز رہ جاتی ہے جو کہ خطرے کے باعث ہو سکتی ہے، وہ اسرائیل کا، کیونکہ اسرائیل کا ابھی تک جو موقف رہا ہے وہ یہ تھی کہ ابھی جو ہے وہ جنگ کے مقاصد پورے نہیں ہو سکے، اس کا یعنی ایک ریلیکٹنٹلی جو ہے اس نے جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس کو قبول کیا تھا کنڈیشنل، لیکن اس نے اپنی جارحانہ کارروائی لبنان میں جاری رکھی۔ تو خطرہ یہی نظر آتا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ جنگ دوبارہ چھڑی نہیں جائے، لیکن کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اسرائیل کا کیا ہوگا، اسرائیل پھر سے کوئی حملہ نہ کر دے تاکہ امریکہ کو بھی پھر اس میں جنگ میں دھکیلا جا سکے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے تحت پاکستانی فائٹر جیٹس اور فوجی دستوں کی سعودی عرب روانگی کے بعد پاکستان کی بطور ثالث کردار پر بھی بات کی جا رہی تھی، مگر ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک اس طرح کے بیلنسنگ ایکٹ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب میڈیٹر شروع ہوا تھا، جب ایران کو بھی پتا تھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے معاہدے موجود ہیں، ڈیفنس پیکٹ موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنگ کے دوران بھی جو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے جو ہے نہ صرف ایران پہ حملے کی مذمت کی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کے جو حملے ہوئے تھے اس کی بھی کے خلاف بھی ایک بیان دیا تھا۔ تو اس میں تو ایک بات صاف ظاہر تھی کہ جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ تھی، اس کے باوجود دیکھیں ایران کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا میڈیٹر ہو جو کہ یہ کام کر سکے، کیونکہ دیکھیں کوئی دنیا کا کوئی ملک چاہے کتنا بھی اگر بہتر انہوں نے رجسٹ بھی کیا ہے لیکن نقصانات تو بے تحاشا ہوئے ہیں۔ کیا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ایران نے جو جنگ تو شروع نہیں کی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ طیارے پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی ایک ڈیفینسو ایکٹ ہے ضرور، لیکن اس سے جو ہے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے ایک میڈیٹر کی وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت ہم ایسی جو ہے جہاں پہ ابھی تک پاکستان نے ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ کیا تھا، باوجود اس کے کہ اس کے سعودی عربیہ سے تعلقات تھے، لیکن تو بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ تو رکھا تھا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے باوجود اس کے کہ آپ کا ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کا تھا، باوجود اس کے کہ پاکستان نے اس پہ حملے کی مذمت کی تھی جو کہ ایران کی طرف سے خلیجی ممالک میں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے پاکستان کی جو پوزیشن تھی میڈیٹر کی اس کو تسلیم کیا۔ تو میرے خیال سے اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو اب ٹھیک ہے اگر جنگ بڑھتی ہے تو اس کے توسعات پڑیں گے، اور اسی لیے جو ہے پاکستان کی طرف سے زیادہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے جو ہے یہ جنگ رکے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔